لوگ نماز پڑھتے ہیں، کاروبار بند ہو گیا، نماز پڑھی گاہک دکان پر نہ آیا، نماز پڑھی گھر میں چوری ہو گئی، نماز پڑھی دکان بند ہو گئی، آگے شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی پریشانی کیوں آ رہی ہیں؟ حضرت فرماتے تھے ایک پریشانی آئے گی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ایک پریشانی آئے گی نماز بگاڑنے کی وجہ سے، ایک پریشانی آئے گی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ایک پریشانی آئے گی نماز کو بگاڑنے کی وجہ سے۔ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، یاد رکھو جو نماز اسباب کے لیے بگاڑی جاوے گی، اس نماز کی بد دعا سب سے پہلے اسباب کو لگے گی۔ جو نماز اسباب کے لیے بگاڑی جاوے گی، اس نماز کی بد دعا سب سے پہلے اسباب کو لگے گی، کیونکہ اسباب کی وجہ سے بگاڑی گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، بڑا بہترین موقع ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ اس نکلنے کے زمانے میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو، لمبی لمبی نمازوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، رکوع سجدہ قوما قاعدہ، خوب نفس کو کچلو، لمبے لمبے سجدے کرو، بھاری پڑے گا۔ یہ یقین رکھو میرا سر سجدے میں رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے، دل سے اس کا یقین رکھو۔ سر اٹھانے کو دل نہ چاہے گا، تمہارا سر بیوی کی گود میں رکھا ہو، کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹا دے، کتنی ناگواری ہوگی کہ اس وقت کون آ گیا، میں تو اس وقت خواہش کے مقام پر تھا۔ اگر یقین کرو کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے، ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے جہنم کے پل کو یاد کر کے رو رہے، یہ کیفیت ہماری تعلیم کے حلقوں میں نہیں ہے، سجدوں میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، اپنی نمازوں پر مشق کرنی پڑے گی۔ حضرت فرماتے تھے رکوع میں، سجدے میں، قومے میں اور قیام میں، ہر عمل میں اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ، جنت دوزخ کو سوچو اور یہ سوچو کہ کون سی نماز ہے جس پر اللہ ہمیں زندگی کو بدل دیں۔ اس طرح اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ ہم علماء کی صحبت سے اور ان سے پوچھ کر اپنی نمازوں کو درست کریں گے۔ ائمہ مساجد کو چاہیے اپنے مسلیوں کی نماز کی خود نگرانی کریں، یہی سنت ہے، ہر امام کے ذمہ لازم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ہونے کی وجہ سے کہ وہ اپنی مسجد کے مقتدیوں کی نماز کو درست کرے۔ نماز کی تعلیم مسجدوں سے ائمہ بذات خود دیا کریں۔ یہ طریقہ مت رائج کرو کہ کتاب سے دیکھ کر سیکھ لو، یہ طریقہ مت رائج کرو کہ کتاب سے دیکھ کر سیکھ لو۔ کتاب سے دیکھ کر عمل نہیں آ سکتا، علم آ سکتا ہے، عمل کرنے والوں کو دیکھ کر ہی عمل آئے گا۔ یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے کہ علماء کی صحبت سے ہر عمل کو سیکھو، یہی مسنون طریقہ ہے۔ کتابوں سے علم کا لینا دور صحابہ کا معمول نہیں ہے، یہ بہت بعد کی چیز ہے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل میں چوک رہا ہے کہ اس کو عملی دین نہیں ملا۔ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ تم جس عمل کو کتاب میں دیکھ بھی لو، اس کی آ کر کسی عالم کی صحبت میں درستگی کرا لو۔ اس کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ مسجد کی سطح پر عملی مشق کرانے کا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ان فوجیوں کو تربیت کرائی جاتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کیسے کیسے مشقتوں سے گزارا جاتا ہے۔ جب تک اس پوری کورس کو نہیں کر لیتے فوج میں داخلہ نہیں ہوتا، جب تک ان سے مشقیں کرا کر ان سے جو ہے ان کا امتحان نہیں ہو جاتا، کوئی فوجی بھرتی نہیں ہوتا۔ یہاں بغیر کسی تربیت کے ائمہ اور مصلی اور مقتدی تیار ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے خوب عمل کی مشق کراویں، اپنی مسجدوں میں صحیح رکوع اور سجدے کی مشق کرائی جائے۔ ہر مسجد کا معمول ہو یہ کہ مسجد آنے والے مقتدیوں کو صحیح رکوع کی اور صحیح قاعدے کی اور صحیح جلسے کی تعلیم دی جائے عملی طور پر۔ نماز کی ٹریننگ دینا بھی فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ تہجد کو لازم پکڑ لو، کسی کی بھی خروج کے زمانے میں تہجد نہ چھوٹے، اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ۔ نفس کو کچلنے کا تہجد سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں، سب سے زیادہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے۔ فرمایا تین کام ہیں جو تہجد سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو رات کے قیام سے نفس کچلا جائے گا، کیونکہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں۔ فرمایا قرآن میں اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ اگر رات کے قیام کا اہتمام کرو گے تو اللہ رب العزت ضرورت کی بات کہلوائیں گے کہ داعی کی بات کو واضح کر دینے والا ہے رات کا قیام۔ فرمایا اقوم قیلا یعنی ابین قیلا کہ بات واضح ہو جائے گی رات کے قیام سے۔
تیسرا کام فائدہ یہ ہے کہ دن بھر دعوت کے جو بڑے بڑے تقاضے ہیں اور دن بھر دعوت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اس میں اللہ کی مدد رات کے قیام کے بقدر ہوگی۔ اس لیے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ کو دن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ان کاموں پر جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی۔ اس طرح ہمیں اہتمام کرنا ہے اپنی نماز جو ہے رات کے قیام اور تہجد